خواتین حضرات، اب میں ہائی کمشنر آف پاکستان سید ابن عباس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس پرمسرت موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہائی کمشنر سید ابن عباس صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو پاکستان کے 75ویں یوم پاکستان کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سب کا خواتین و حضرات تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ اس پرمسرت موقع پر دور دور سے تشریف لائے۔ خاص طور میں ان اپنے بزرگ اور خواتین و حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج کی تقریب کو منانے کے لیے شریک ہوئے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، آج سے 75 برس پہلے 23 مارچ 1940 کو جو قائد اعظم کی تاریخ ساز اور ولولہ انگیز قیادت نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر ٹھیک 7 برس بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان کی شکل میں معرض وجود میں آئی۔ الحمدللہ آج ہم سب ایک پاکستانی کی حیثیت سے دنیا کے ممالک میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہیں کہ اس ولولہ اور اس لیڈرشپ نے جو ہمیں آج اس ایک وطن عطا کیا، ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج یہ اسی سلسلے کا ایک اہتمام ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے سبز ہلالی پرچم کو بلند کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تم نے ہمیں ایک عظیم مملکت سے نوازا ہے۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم جنہوں نے ہمیں 3 سنہری اصول دیے تھے، ایمان، اتحاد، نظم، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ان سنہری اصولوں کے بنیاد پر پاکستان الحمدللہ آج دنیا کی ممالک کی صف میں ایک بہت ہی پراؤڈ نیشن کے طور پہ کھڑا ہوا۔ یہی 3 سنہرے اصول تھے جن پر عمل کرتے ہوئے ہم 47 سے لے کے آج جس ایک لمبا طویل سفر طے کر کے ہیں، انہی کی بنیاد پہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی آج جتنی ان 3 سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ پاکستان اس وقت گوناگون مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن باوجود اس کے آپ کو میں ایک نوید یہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت آپ کے مملکت کی جو باغ دوڑ ہے نہ صرف ایک بہترین ہاتھوں میں ہے، بلکہ پوری قوم متحد ہے، اور انشاءاللہ ان مخالف فورسز، ان مخالف قوتوں کو جو پاکستان کو اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم متحد ہو کر ایک قوم کے طور پر اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر انشاءاللہ اس وقت کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان دا ریسنٹ پاسٹ، اس کے بعد الحمدللہ قوم آج اتحاد اور نظم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ اس یونٹی جس سے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، آج اس کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ
میں یقین رکھتا ہوں کہ اسی اتحاد کے ساتھ آنے والے دن بہت بہترین دن ثابت ہوں گے۔ خواتین و حضرات، باوجود ان مسائل کے اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ بلومبرگ کی ایک رپورٹ پاکستان کی اکانومی پہ آئی ہے جو بہت ہی اپ بیٹ ہے، جو بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ تو اس میں نہ صرف ہمارے گروتھ ریٹ کو بہترین بتایا گیا ہے، ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو کو اوپر جاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتماد ہے انویسٹرز کا پاکستان میں وہ بحال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فنڈامنٹلز آف میکرو اکنامکس صحیح ہیں۔ ملک وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی جمہوری حکومت کے تحت ایک آگے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری اداروں کی ایک فتح ہے، اور جمہوری روایات جو ہمارے ہاں پنپ رہی ہیں اور مضبوط ہو رہی ہیں، یہ ان کے ثمرات ہیں جو انشاءاللہ ہم سب، آپ اور ہم سب مل کے ان ثمرات کا فائدہ اٹھائیں گے۔ خواتین و حضرات، پاکستان جو ایک اتحاد اور یہ نظم کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس کی اس لیے بھی آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یونٹی کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پاکستانی ڈائسپورا جو ہماری ایک بہت بڑی ایک ہمارے لیے پرائڈ ہے، ہمارے لیے ایک قابل فخر چیز ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہاں برطانیہ میں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ملک میں اور اپنے وطن میں اور اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد رکھیں، کیونکہ آپ کے اعتماد کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہ کچھ حاصل کر لیں گے جو کہ آپ ہم سے توقع کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے کسی پریشانی یا گھبراہٹ کا شکار رہیں گے تو میرا خیال وہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ اعتماد رکھیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملائیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان بہت آگے بڑھ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائیں۔ آپ اس چیز میں نہ رہیں کہ جی یہ مسائل ہیں، وہ ان مسائل کے باوجود پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ چند ماہ کے بعد انشاءاللہ آپ ہی لوگ کہیں گے کہ یس، کہ ہمیں اس دوڑ میں یا اس آگے کی جو ہم اسٹرگل میں ہمیں کاش ہم بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہمارے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملائیے، اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ اس وقت ہمیں آپ کی صرف اعتماد اور ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم آپ سے کسی قسم کی توقع نہیں کرتے، کیونکہ آپ کامیاب ہیں تو پاکستان کامیاب ہے۔ خواتین حضرات، پاکستان کی مسلح افواج اس وقت ایک بہترین مقصد کے لیے شب و روز لگی ہوئی ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے انشاءاللہ ان کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہیں کہ جو فورسز آف ڈارکنس ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایک قسم کا اپنے جکڑنے کی کوشش کی ہے اپنے شکنجے میں، ہم اس سے نکالیں گے اور پاکستان کو ایک طرف پھر ترقی اور پروگریس کی راہ پہ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، بعد میں ایک چیز میں اور بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہت دیرینہ ایک کمیونٹی کی ایک ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا کہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ ہم نے یہاں کیا، کہ صرف ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ برمنگھم کانسلیٹ کے بارے میں بہت دیرینہ مطالبہ تھا۔ تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ود ان نیکسٹ فیو ویکس ہم برمنگھم کانسلیٹ کو ریلوکیٹ کر دیں گے، اور اس کو اس پائے کی کانسلیٹ بنائیں گے جہاں جو اس کمیونٹی کا یا اس شہر کے لوگوں کو ان کا حق بنتا ہے۔ برمنگھم کانسلیٹ بھی بہتر ہوگی، یہاں سروسز بھی بہتر ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، میں آپ کے ساتھ بالکل کھلے دل کے ساتھ اور ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ چند ماہ کے بعد انشاءاللہ میرے خیال میں 14 اگست کو جب پھر ملیں گے تو آپ میرے ساتھ یقیناً آپ مجھے اس چیز کا داد دیں گے کہ جو میں نے آج بات کی تھی اس کے ثمرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔
انشاءاللہ پاکستان اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائیے. کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. آپ کی لیڈرشپ، آپ کی مسلح افواج وہ کچھ کر رہی ہیں جو آپ چاہتے ہیں. ان توقعات، ان دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب قومی مسائل کے لیے اتحاد کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھتے رہیں. میں آپ کو کہوں گا پاکستان پائندہ باد.